کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب اس کا 16واں باب۔ علاقہ جو افرایم کے قبیلہ کو دیا گیا اور مغرب میں منسی کے قبیلہ کو دیا گیا، اور بنی یوسف کا حصہ قرہ ڈال کر یرو کے پاس کے یردن سے شروع ہوا، یعنی مشرق کی طرف یرو کے چشمے بلکہ بیابان پڑا، پھر اس کی حد یرو سے کوہستانی ملک ہوتی ہوئی بیتیل کو گئی، پھر بیتیل سے نکل کر لوز کو گئی اور ارکیوں کی سرحد کے پاس سے گزرتی ہوئی اتارات پہنچی، اور وہاں سے مغرب کی طرف یفلیوتیوں کی سرحد سے ہوتی ہوئی نیچے کے بیت ہورون بلکہ جزر کو نکل گئی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔ پس بنی یوسف یعنی منسی اور افرایم نے اپنی اپنی میراث پر قبضہ کیا۔ افرایم کا علاقہ اور بنی افرایم کی سرحد ان کے گھرانوں کے مطابق یہ تھی: مشرق کی طرف اوپر کے بیت ہورون تک اتارات ادار ان کی حد ٹھہری، اور شمال کی طرف وہ حد مغرب کے مکمتاح ہوتی ہوئی مشرق کی طرف تانت سیلا کو مڑی، اور وہاں سے یوناہ کے مشرق کو گئی، اور ینوہاہ سے اتارات اور نعاراتا ہوتی ہوئی یرو پہنچی، اور پھر یردن کو جا نکلی، اور وہ حد تفوہ سے نکل کر مغرب کی طرف کاناہ کے نالے کو گئی، اور اس کا خاتمہ سمندر پر ہوا۔ بنی افرایم کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے مطابق یہی ہے، اور اس کے ساتھ بنی افرایم کے بنی منسی کی میراث میں بھی شہر الگ کیے گئے، اور ان سب شہروں کے ساتھ ان کے گاؤں بھی تھے، اور انہوں نے کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، بلکہ وہ کنانی آج کے دن تک افراہیمیوں میں بسے ہوئے ہیں اور خادم بن کر بیگار کا کام کرتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب اس کا 17واں باب۔ مغرب میں منسی کا علاقہ اور منسی کے قبیلہ کا حصہ قرہ ڈال کر یہ ٹھہرا، کیونکہ وہ یوسف کا پہلوٹا تھا، اور چونکہ منسی کا پہلوٹا بیٹا مکیر جو جلاد کا باپ تھا جنگی مرد تھا، اس لیے اس کو جلاد اور بسن ملے، سو یہ حصہ بھی منسی کے باقی لوگوں کے لیے ان کے گھرانوں کے مطابق تھا، یعنی بنی ابیزر اور بنی خلق اور بنی اسرییل اور بنی سکم اور بنی حزر اور بنی سمیدا کے لیے یوسف کے بیٹے منسی کے فرزند نرینہ اپنے اپنے گھرانے کے مطابق یہی تھے۔ اور سلافہاد بن حزر بن جلاد بن مکیر بن منسی کے بیٹے نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں، اور اس کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں: مہلا اور نوحہ اور حجلہ اور ملکہ اور ترزا۔ سو وہ علیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوع اور سرداروں کے ساتھ آگے آ کر کہنے لگیں کہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے بھائیوں کے درمیان میراث دے، چنانچہ خداوند کے حکم کے مطابق اس نے ان کے باپ کے بھائیوں کے درمیان ان کو میراث دی۔ سو منسی کو جلاد اور بسن کے ملک کو چھوڑ کر جو یردن کے اس پار ہے 10 حصے اور ملے، کیونکہ منسی کی بیٹیوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ میراث پائی، اور منسی کے باقی بیٹوں کو جلاد کا ملک ملا۔ اور آشر سے لے کر مکمتاح تک جو سکم کے مقابل ہے منسی کی حد تھی، اور وہی حد دائنے ہاتھ پر عین تفوہ کے باشندوں تک چلی گئی۔ یوں تفوہ کی زمین تو منسی کی ہوئی، پر تفوہ شہر جو منسی کی سرحد پر تھا بنی افرایم کا حصہ ٹھہرا۔ پھر وہاں سے وہ حد کاناہ کے نالے کو اتر کر اس کے جنوب کی طرف پہنچی۔ یہ شہر جو منسی کے شہروں کے درمیان ہے افرایم کے ٹھہرے، اور منسی کی حد اس نالے کے شمال کی طرف سے ہو کر سمندر پر ختم ہوئی۔ سو جنوب کی طرف افرایم کی اور شمال کی طرف منسی کی میراث پڑی، اور اس کی سرحد سمندر تھی۔ یوں وہ دونوں شمال کی طرف آشر سے اور مشرق کی طرف اشکار سے جا ملی، اور اشکار اور آشر کی حد میں بیت شان اور اس کے قصبے، اور ابیلام اور اس کے قصبے، اور اہل دور اور اس کے قصبے، اور اہل عین دور اور اس کے قصبے، اور اہل تعناک اور اس کے قصبے، اور اہل مجدو اور اس کے قصبے، بلکہ 3 مرتفع مقامات منسی کو ملے۔ تو بھی بنی منسی ان شہروں کے رہنے والوں کو نکال نہ سکے، بلکہ اس ملک پہ کنانی بسے ہی رہے، اور جب بنی اسرائیل زوراور ہو گئے
تو انہوں نے کنانیوں سے بیگار کا کام لیا اور ان کو بالکل نکال باہر نہ کیا۔ افرایم اور منسی کے قبیلوں نے درخواست کی کہ ہمیں زیادہ علاقہ دیا جائے، اور بنی یوسف نے یشوع سے کہا کہ تو نے کیوں قرعہ ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہیں، کیونکہ خداوند نے ہم کو برکت دی ہے۔ یشوع نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افرایم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ بنی یوسف نے کہا کہ یہ کوہستانی ملک ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اور سب کنانیوں کے پاس جو نشیب کے ملک میں رہتے ہیں، یعنی وہ جو بیت شان اور اس کے قصبوں میں، اور وہ جو یزرعیل کی وادی میں رہتے ہیں، دونوں کے پاس لوہے کے رتھ ہیں۔ یشوع نے بنی یوسف یعنی افرایم اور منسی سے کہا کہ تم بڑی قوم ہو اور بڑا زور رکھتے ہو، سو تمہارے لیے فقط ایک ہی حصہ نہ ہوگا، بلکہ یہ کوہستانی ملک بھی تمہارا ہوگا، کیونکہ اگرچہ وہ جنگل ہے، تم اسے کاٹ کر صاف کر ڈالنا، اور اس کے مخارج بھی تمہارے ہی ٹھہریں گے، کیونکہ تم کنانیوں کو نکال دو گے، اگرچہ ان کے پاس لوہے کے رتھ ہیں اور وہ زوراور بھی ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 18واں باب، باقی سرزمین کی تقسیم۔ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت نے سیلا میں جمع ہو کر خیمہ اجتماع کو وہاں کھڑا کیا، اور وہ ملک ان کے آگے مغلوب ہو چکا تھا، اور بنی اسرائیل میں سے 7 قبیلے ایسے رہ گئے تھے جن کی میراث ان کو تقسیم ہونے نہ پائی تھی۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم کب تک اس ملک پر قبضہ کرنے میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا نے تم کو دیا ہے سستی کرو گے؟ سو تم اپنے لیے ہر قبیلہ میں سے 3 شخص چن لو، میں ان کو بھیجوں گا، اور وہ جا کر اس ملک میں سیر کریں گے، اور اپنی اپنی میراث کے موافق اس کا حال لکھ کر میرے پاس آئیں گے۔ وہ اس کے 7 حصے کریں گے، یہودا اپنی سرحد میں جنوب کی طرف، اور یوسف کا خاندان اپنی سرحد میں شمال کی طرف رہے گا۔ سو تم اس ملک کے 7 حصے لکھ کر میرے پاس یہاں لاؤ، تاکہ میں خداوند کے آگے جو ہمارا خدا ہے تمہارے لیے قرعہ ڈالوں، کیونکہ تمہارے درمیان لاویوں کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ خداوند کی کہانت ان کی میراث ہے، اور جد اور روبن اور منسی کے آدھے قبیلہ کو یردن کے اس پار مشرق کی طرف میراث مل چکی ہے، جسے خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان کو دیا۔ پس وہ مرد اٹھ کر روانہ ہوئے، اور یشوع نے ان کو جو اس ملک کا حال لکھنے کے لیے گئے تاکید کی کہ تم جا کر اس ملک میں سیر کرو اور اس کا حال لکھ کر میرے پاس لے آؤ، اور میں سیلا میں خداوند کے آگے تمہارے لیے قرعہ ڈالوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس ملک میں سیر کی، اور شہروں کے 7 حصے کر کے ان کا حال کتاب میں لکھا، اور سیلا کی خیمگاہ میں یشوع کے پاس لوٹے۔ تب یشوع نے سیلا میں ان کے لیے خداوند کے حضور قرعہ ڈالا، اور وہیں یشوع نے اس ملک کو بنی اسرائیل کی تقسیموں کے مطابق ان کو بانٹ دیا، علاقہ جو بنیامین کے قبیلہ کو دیا گیا، اور بنیامین کے قبیلہ کا قرعہ ان کے گھرانوں کے مطابق نکلا، اور ان کے حصہ کی حد بنی یہودا بنی یوسف کے درمیان پڑی۔ سو ان کی شمالی حد یردن سے شروع ہوئی، اور یہ حد یرہو کے پاس سے شمال کی طرف گزر کر کوہستانی ملک سے ہوتی ہوئی مغرب کی طرف بیتامن کے بیابان میں پہنچی، اور وہ حد وہاں سے لوز کو جو بیتیل ہے گئی، اور لوز کے جنوب سے اس پہاڑ کے برابر ہوتی ہوئی جو نیچے کے بیت ہارون کے جنوب سے اطارات ادار کو جا نکلی، اور وہ مغرب کی طرف سے مڑ کر جنوب کو جھکی، اور بیت ہارون کے سامنے کے پہاڑ سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف بنی یہودا کے ایک شہر کریت بال تک جو کریت یریم ہے چلی گئی۔ یہ مغربی حصہ تھا، اور جنوبی حد کریت یریم کی انتہا سے شروع ہوئی، اور وہ حد مغرب کی طرف آب نفتوح کے چشمہ تک چلی گئی، اور وہاں سے وہ حد اس پہاڑ کے سرے تک جو ہنوم کے بیٹے کی وادی کے سامنے ہے گئی، یہ رفائیم کی وادی کے شمال میں ہے، اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف ہنوم کی وادی اور یبوسیوں کے برابر سے گزرتی ہوئی عین راجل پہنچی۔ وہاں سے وہ شمال کی طرف مڑ کر
اور عین شم سے گزرتی ہوئی جلیلوت کو گئی جو ادمیم کی چڑھائی کے مقابل ہے، اور وہاں سے روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچی، اور پھر شمال کو جا کر میدان کے مقابل کے رخ سے نکلتی ہوئی میدان ہی میں جا اتری۔ پھر وہ حد وہاں سے بیت حجلہ کے شمالی پہلو تک پہنچی، اور اس حد کا خاتمہ دریائے شور کی شمالی کھاڑی پر ہوا جو یردن کے جنوبی سرے پر ہے۔ یہ جنوب کی حد تھی، اور اس کی مشرقی سمت کی حد یردن ٹھہرا۔ بنی بنیامین کی میراث ان کی چوگرد کی حدوں کے اعتبار سے اور ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھی، اور بنی بنیامین کے قبیلہ کے شہر ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھے: یرہو اور بیت حجلہ اور ایمک کسیس اور بیت عرابہ اور سمریم اور بیتیل اور اویم اور فارا اور افرا اور کفر المونی اور افنی اور جبا۔ یہ 12 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور جبعون اور راما اور بیروت، مصفا اور کفیرہ اور موزہ اور رقم اور ارفیل اور ترالہ اور ضلع الف اور یبوسیوں کا شہر جو یروشلم ہے، جبت اور کرید۔ یہ 14 شہر ہیں، اور ان کے گاؤں بھی ہیں۔ بنی بنیامین کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوع نبی کی کتاب، اس کا 19واں باب۔ علاقہ جو شمعون کے قبیلہ کو دیا گیا، اور دوسرا قرہ شمعون کے نام پر بنی شمعون کے قبیلہ کے واسطے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث بنی یہودا کی میراث کے درمیان تھی، اور ان کی میراث میں بیر سبا یا سبا تھا، اور مولادہ اور حصار سعول اور بالاہ اور عزم اور اتولد اور بطول اور احرمہ اور سکلاج اور بیت مرکبوت اور حصار سوسا اور بیت لباوت اور ساروہن۔ یہ 13 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ عین اور ریمون اور عطر اور اسن، یہ 4 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور وہ سب گاؤں بھی ان کے تھے جو ان شہروں کے آس پاس بعلات بیر یعنی جنوب کے راما تک ہیں۔ بنی شمعون کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ ٹھہری۔ بنی یہودا کی ملکیت میں سے بنی شمعون کی میراث لی گئی، کیونکہ بنی یہودا کا حصہ ان کے واسطے بہت زیادہ تھا، اس لیے بنی شمعون کو ان کی میراث کے درمیان میراث ملی۔ علاقہ جو زبولون کے قبیلہ کو دیا گیا، اور تیسرا قرہ بنی زبولون کا ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد سارید تک تھی، اور ان کی حد مغرب کی طرف مرعلا ہوتی ہوئی دباست تک گئی، اور اس ندی سے جو یقنعام کے آگے ہے جا ملی، اور سارید سے مشرق کی طرف مڑ کر وہ کیسلوت تبور کی سرحد کو گئی، اور وہاں سے دبرت ہوتی ہوئی یفیہ کو جا نکلی، اور وہاں سے مشرق کی طرف جتہ ہیفر اور اتا کازین سے گزرتی ہوئی ریمون کو گئی جو نیا تک پھیلا ہوا ہے، اور وہ حد اس کے شمال سے مڑ کر حناتون کو گئی، اور اس کا خاتمہ افتاح ایل کی وادی پر ہوا، اور قطات اور نہلال اور سمرون اور عدالہ اور بیت الحم۔ یہ 12 شہر اور ان کے گاؤں ان لوگوں کے ٹھہرے۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی زبولون کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ علاقہ جو اشکار کے قبیلہ کو دیا گیا، اور چوتھا قرہ اشکار کے نام پر بنی اشکار کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی حد یزریل اور کسلوت اور شونیم اور حفاریم اور شیون اور اناخرات اور ربیت اور کیسون اور ابز اور ریمت اور عین جنیم اور عین حدہ اور بیت فسیس تک تھی، اور وہ حد نبور اور شخصیماہ اور بیت شم سے جا ملی، اور ان کی حد کا خاتمہ یردن پر ہوا۔ یہ 16 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی اشکار کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ علاقہ جو عاشر کے قبیلہ کو دیا گیا، اور 5واں قرہ عاشر کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور خلقت اور حلی اور بطن اور اشکاف اور الملک اور عماد اور مسال ان کی حد ٹھہرے،
اور مغرب کی طرف وہ کرمل اور سہور لیبنات تک پہنچی، اور وہ مشرق کی طرف مڑ کر بیت دجون کو گئی، اور پھر زبولون تک، اور وادی افتاح ایل کے شمال سے ہو کر بیت المک اور نفیل تک پہنچی، اور پھر کبول کے بائیں کو گئی، اور ابرون اور رہوب اور ہمون اور کانا بلکہ بڑے سیدا تک پہنچی۔ پھر وہ حد راما زور کے فصیلدار شہر کی طرف کو جھکی، اور وہاں سے مڑ کر ہوسا تک گئی، اور اس کا خاتمہ اکزیب کی نواحی کے سمندر پر ہوا، اور اما اور افیق اور رہوب بھی ان کو ملے۔ یہ 22 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ بنی عاشر کے قبیلہ کی میراث ان کے گھرانوں کے موافق یہ شہر اور ان کے گاؤں تھے۔ علاقہ جو نفتالی کے قبیلہ کو دیا گیا، چھٹا قرہ بنی نفتالی کے نام پر بنی نفتالی کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی سرحد حلف سے اور زونینم کے بلوت سے اور ادامی نقب اور یبنییل ہوتی ہوئی لکوم تک تھی، اور اس کا خاتمہ یردن پر ہوا، اور وہ حد مغرب کی طرف مڑ کر ارنوت نبور سے گزرتی ہوئی حقوق کو گئی، اور جنوب میں زبولون تک، اور مغرب میں عاشر تک، اور مشرق میں یہودا کے حصہ کی یردن تک پہنچی۔ اور فصیلدار شہر یہ ہیں، یعنی صدیم اور سیر اور حمات اور رکت اور کنرت اور ادامہ اور راما اور حسور اور قادس اور ادرئی اور عین حسور اور ارون اور مجدال ایل اور حریم اور بیت انات اور بیت شمس۔ یہ 19 شہر تھے اور ان کے گاؤں بھی تھے۔ یہ شہر اور ان کے گاؤں بنی نفتالی کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ علاقہ جو دان کے قبیلہ کو دیا گیا، اور 7واں قرہ بنی دان کے قبیلہ کے لیے ان کے گھرانوں کے موافق نکلا، اور ان کی میراث کی حد یہ ہے: سرا اور استال اور ایرشمس اور شعالبین اور ایالون اور اطلاح اور ایلون اور تمناتا اور اکرون اور التکیہ اور جبتون اور بعلات اور یہود اور بنی برق اور جات ریمون اور میں یرکون اور رکون معا ان سرحد کے جو یافا کے مقابل ہے۔ اور بنی دان کی حد ان کی اس حد کے علاقہ بھی تھی، کیونکہ بنی دان نے جا کر لشم سے جنگ کی اور اسے سر کر کے اس کو تلوار کی دھار سے مارا اور اس پر قبضہ کر کے وہاں بسے اور اپنے باپ دان کے نام پر لشم کا نام دان رکھا۔ یہ سب شہر اور ان کے گاؤں بنی دان کے قبیلہ کے گھرانوں کے موافق ان کی میراث ہے۔ آخر میں علاقہ کی خصوصی تقسیم۔ بس وہ اس ملک کو میراث کے لیے اس کی سرحدوں کے مطابق تقسیم کرنے سے فارغ ہوئے، اور بنی اسرائیل نے نون کے بیٹے یشوا کو اپنے درمیان میراث دی۔ انہوں نے خداوند کے حکم کے مطابق وہی شہر جسے اس نے مانگا تھا، یعنی افراہیم کے کوہستانی ملک کا تمنت سراہ سے دیا، اور اس شہر کو تعمیر کر کے اس میں بس گیا۔ یہ وہ میراثی حصے ہیں جن کو علیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوا اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے سیلا میں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور قرہ ڈال کر میراث کے لیے تقسیم کیا۔ یوں وہ اس ملک کی تقسیم سے فارغ ہوئے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یشوا نبی کی کتاب، اس کا 20واں باب، پناہ کے شہر۔ اور خداوند نے یشوا سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اپنے لیے پناہ کے شہر جن کی بابت میں نے موسیٰ کی معرفت تم کو حکم کیا مقرر کرو، تاکہ وہ خونی جو بھول سے اور نادانستہ کسی کو مار ڈالے وہاں بھاگ جائے، اور وہ خون کے انتقام لینے والے سے تمہاری پناہ ٹھہرے۔ وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے اور ان شہر کے دروازہ پر کھڑا ہو کر اس شہر کے بزرگوں کو اپنا حال کہہ سنائے، تب وہ اسے شہر میں اپنے ہاں لے جا کر کوئی جگہ دیں تاکہ وہ ان کے درمیان رہے، اور اگر خون کا انتقام لینے والا اس کا پیچھا کرے تو وہ اس خونی کو اس کے حوالہ نہ کریں، کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کو نادانستہ مارا اور پہلے سے اس کی اس سے عداوت نہ تھی۔ اور وہ جب تک فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو اور ان دنوں کا سردار کاہن مر نہ جائے، تب تک اسی شہر میں رہے۔ اس کے بعد وہ خونی لوٹ کر اپنے شہر اور اپنے گھر میں، یعنی اسی شہر میں آئے
جہاں سے وہ بھاگا تھا۔ بس انہوں نے نفتالی کے کوہستانی ملک میں جلیل کے قادس کو اور افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو اور یہودا کے کوہستانی ملک میں کریت اربا کو جو حبرون ہے الگ کیا، اور یرہو کے پاس کے یردن کے مشرق کی طرف روبن کے قبیلہ کے میدان میں بصر کو جو بیابان ہے، اور جد کے قبیلہ کے حصہ میں راما کو جو جلاد میں ہے، اور منسی کے قبیلہ کے حصہ میں جولان کو جو بسن میں ہے مقرر کیا۔ یہی وہ شہر ہیں جو سب بنی اسرائیل اور ان مسافروں کے لیے جو ان کے درمیان بستے ہیں اس لیے ٹھہرائے گئے کہ جو کوئی نادانستہ کسی کو قتل کرے وہ وہاں بھاگ جائے، اور جب تک وہ جماعت کے آگے کھڑا نہ ہو تب تک خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے مارا نہ جائے۔ آمین اور آمین۔